السلام علیکم. ویلکم ٹو وائس آفیشیل کلب. ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں. انوار صدیقی کا ناول انکا، جس نے اپنے دور میں دھوم مچائی تھی ہندوستان اور پاکستان میں. آئیے آج اس کی نگری کس کی طرف بڑھتے ہیں. کہانی کی شروعات ہم نے کی تھی جمیل احمد خان کی سٹوری. شروع میں رام دیال اس کا دوست جس سے وہ ملاقات کرتا ہے، اس کی ماں اس کو انکا کے بارے میں بات کرتی ہے. پھر اس کے دیہانت کے اچانک فوراً بعد ہی اس کے اوپر وہ انکا آن وارد ہوتی ہیں. اب ہم آگے جانتے ہیں کہ انکا نے کیا کیا سنسنی خیز ڈالی ہے. بمبئی آئے مجھے 10 روز ہو چکے تھے. کسی نئے شہر میں کسی نو عورت کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کا خیال مجھے بھی لاحق تھا. روانگی کے وقت میرے پاس کل 2000 روپے اور کچھ روپے تھے. چنانچہ بمبئی کے اسٹیشن سے اتر کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا تاج ہوٹل پہنچا، جو شہر کا سب سے بڑا ہوٹل تصور کیا جاتا ہے. 3 روز تک میں نے تاج میں قیام کیا. چوتھے روز انکا کے مشورے پر پونا آ گیا، جو ہندوستان میں ریس کا سب سے بڑا مرکز ہے. میرے پاس اس وقت بمشکل 7-8 روپے تھے. ظاہری رکھ رکھاؤ اور ٹھاٹ باٹ کی خاطر میں نے 3 روز کے اندر 1200-1300 روپے پانی کی طرح بہا دیے تھے. مجھے کبھی امید تھی کہ جب تک انکا کا وجود میرے سر پر موجود ہے مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. چنانچہ پونا پہنچ کر میں نے ریس کے اندر ایک دن میں ہزاروں بنا لیے. انکا کے بتائے ہوئے گھوڑوں نے مجھے ایک ہی دن میں مالدار بنا دیا. ریس ختم ہوئی تو میں واپس بمبئی آ گیا. وہ رات میں نے تاج میں ہی گزاری. دوسرے دن انکا کے ہی مشورے سے کہ مجھے اپنے لیے کسی خوبصورت بنگلے کا بندوبست کر لینا چاہیے. اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. انکا کا یہ مشورہ میری خواہشات کے عین مطابق تھا. میں نے 2-4 دلالوں سے رابطہ کیا اور اسی روز باندرا کے علاقے میں خوبصورت بنگلے کا سودا کر کے اس کے دام چکا دیے. اگلے دن نئے بنگلے میں منتقل ہو گیا. 1 مہینے کے اندر اندر میرے پاس انکا کے دیے ہوئے مشروعوں سے اتنی دولت آ گئی کہ میں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی کار بھی خرید لی تھی. خدمت کے لیے 2 ملازم بھی رکھ لیے تھے. بنگلے کو اچھے ساز و سامان سے بھی راستہ کر ڈالا اور اب یقیناً جمیل احمد خان سے آسودہ حال سیر جمیل بن چکا تھا. ریس کے علاوہ میں نے سٹا کھیلنا بھی شروع کر دیا. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر جوا کھیلا تو میرا محبوب مشغلہ بن گیا. غرض یہ کہ میں اس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا قسمت کے بارے نیارے ہو جاتے تھے. کچھ دن کے اندر اندر میرا بینک بیلنس 1 لاکھ تک جا پہنچا تھا. لیکن یہ ساری رقم میں نے بینک میں نہیں رکھی. انکا کے مشورے پر میں نے متعدد بینکوں میں اکاؤنٹ کھول لیے تھے. جتنے روپے میری جیب میں آتے جاتے تھے میری ہوس بڑھتی جا رہی تھی. میں بہت جلد امیر کبیر آدمی بننا چاہتا تھا. چنانچہ میں نے اب انکا کی خوشامد کچھ زیادہ ہی کر دی تھی. عجیب بات ہے کہ جس قدر میری خوشامد بڑھتی انکا کی شوخی اور بے تنائیوں کا سلسلہ بھی بڑھتا جاتا. وہ مجھے ریس کے گھوڑوں کا بتانے میں پھر بخل کرنے لگی. اب تک میں نے جو رقم حاصل کی تھی اس سے میرے دن بدل گئے تھے. میں اپنے تمام چھپے ہوئے شوق پورے کر رہا تھا. روپے کی بے تحاشا آمد سے میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی تھی. مجھے اب ہر دن نیا دن اور ہر رات نئی رات معلوم ہوتی. میں نت نئی چیزیں خریدتا اور انوکھے شوق پورے کرتا. مجھ میں خود نمائی بے حد آ گئی تھی. میری ہر رات عیش و نشاط میں ماحول میں بسر ہوتی. حسین لڑکیاں میرے قریب آنے لگیں اور میری راتوں نے مجھے زندگی کے ایک نئے تصور سے آشنا کیا. اب میں تھا اور سرمستیاں تھیں. میں تھا اور لذتیں تھیں. کچھ دنوں کے بعد انکا کے مشورے پر میں نے اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا ذاتی دفتر بھی قائم کر لیا تھا، جہاں میرے 10-12 ملازم ہر وقت چاقو چوبند رہتے تھے. کاروبار کی آڑ میں نے محض اس لیے لی تھی کہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے، ورنہ ذاتی طور پر مجھے اس کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس کا سارا کام ایک ایماندار مینیجر کرتا تھا. مجھے اپنے دوسرے مشاغل سے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں دفتر جا کر فائلوں میں اپنا سر کھپاتا. نئے ہنگاموں میں الجھ کر میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں ایک قتل بھی کر چکا ہوں.
اگر اب مجھے کسی کی فکر تھی تو وہ نرگس اصفہانی کی ذات تھی۔ بمبئی پہنچ کر میں نے اپنے اپنے پتے سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے آنے کے 10 روز بعد مجھے نرگس کی طرف سے 2 خطوط مل چکے تھے۔ ان دونوں خطوط میں اس نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا اور مجھے یقین دلایا تھا کہ کچھ دنوں میں وہ میرے پاس بمبئی آ جائے گی۔ ایک بار میں نے فون پر نرگس سے گفتگو بھی کی۔ وہ میرے کاروبار کی ترقی کا سن کر بہت زیادہ مسرور ہوئی۔ جمشید کے سلسلے میں اس نے یہی بتایا تھا کہ پولیس ابھی تک پراسرار قاتل کو تلاش نہیں کر سکی اور نہ ہی اس کا امکانات پائے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بمبئی، جسے ہندوستان کا پیرس کہا جاتا ہے، میری ہنگامہ خیز زندگی کے لیے انتہائی موزوں جگہ تھی۔ ان کا کہ پراسرار وجود نے مجھے جلد ہی فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا تھا۔ میرے تمام جذبے مر چکے تھے۔ ہاں، مجھے نرگس یاد آتی تھی اور بہت یاد آتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کی موجودگی کے باوجود بھی میں نرگس کے حسین خیالوں کو دل سے نہ نکال سکا۔ اب صرف ایک ہی ارمان باقی رہ گیا تھا کہ نرگس کو حاصل کیا جائے۔ بہت تھوڑے عرصے میں سیٹ جمیل بن چکا تھا اور عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا۔ بمبئی کے بڑے بڑے سیٹھ میرے بہترین دوست بن چکے تھے۔ اعلیٰ افسران، ان سے شناسائی بھی پیدا ہو چلی تھی۔ فلمی دنیا کے بڑے بے شمار فنکار میرے شناسا ہو چکے تھے۔ میں رفتہ رفتہ بااثر آدمی بنتا جا رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ نرگس اصفہانی اور میرے درمیان خط و کتابت بدستور جاری تھی، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آنے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں لکھی تھی۔ نرگس اصفہانی کے خطوط مجھے جان میں مبتلا کر دیتے تھے، حالانکہ اب اس کی مجھے اتنی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہر روز ایک نئی نرگس اصفہانی میں میرے اشاروں کی منتظر رہتی تھی۔ اس روز بھی جب شام کو میں چوپاٹی کی سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو کملا نامی ایک مراٹھی لڑکی میرے ہمراہ تھی۔ وہ بڑی خوبصورت اور ٹھوس جسم کی مالک تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی معصومیت تھی۔ میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ میرے قبضے میں آ جائے گی۔ وہ بمبئی کی حسین جمیل لڑکیوں میں سے ایک تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے 2-4 آزمائے ہوئے گرز میں سے استعمال کیے تو وہ پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں آ گری، اور اب میں اسے اپنے ساتھ لیے اپنے بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں نے کملا کو بیش قیمت تحائف خرید کر زیر بار احسان کر دیا تھا۔ جب کملا نے مجھ سے بازار میں گاڑی روکنے کو کہا تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی شوقین مزاج لڑکی ہے جسے تحفے تحائف کا زیادہ شوق ہے۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور کملا کو ساتھ لیے ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ جمیل، تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ اسی وقت انکا نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ انکا کی آواز میرے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، لیکن جواب دینے کی صورت میں میری آواز کملا کے کانوں تک ضرور پہنچ جاتی۔ میں نے انکا کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے اس پر اپنا مفہوم ظاہر کر دیا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بتاتی ہوں، تم ذرا ہوشیار ہے نا، یہ بڑی چلاک اور خطرناک لڑکی ہے۔ انکا مجھے اس کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے باپ کا نام لالا موتی رام ہے، تم نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کملا اسی کی لڑکی ہے جو بیجا لاڈ پیار اور آزادی سے بگڑ گئی ہے۔ اس کا باپ بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہو چکا ہے، اب تقریباً معذور ہے، شراب پیتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے۔ کملا کا باپ زندگی بھر آوارہ گردی کرتا رہ چکا ہے، اب تقریباً معذور۔ اصل میں کملا اس کی ناجائز لڑکی ہے۔ موتی رام اپنے خاندان میں اس راز کے افشا ہو جانے کے ڈر سے کملا کو منہ مانگی رقمیں دیتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کملا اپنے باپ سے علیحدہ رہتی ہے۔ انکا مجھے کملا کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا رہی تھی۔ میں اس کی باتیں بھی سنتا جا رہا تھا اور کملا کو تحفے تحائف سے لاد رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر کملا نے کوئی 2000 کی رقم مجھ سے خرچ کروا دی، لیکن مجھے اس رقم کے جانے کا کوئی ملال نہ تھا۔ اس سے بڑی بڑی رقمیں تو میں یوں ہی گنوا چکا تھا۔ کملا کو ساتھ لیے میں اپنے بنگلے پر پہنچا تو اتفاق سے اس وقت میرا کوئی ملاقاتی وہاں موجود تھا۔ میں نے کملا کو اپنی خواہگاہ میں پہنچا دیا، پھر باہر آ کر اپنے خاص ملازم کو ہدایت کر دی کہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔
ملازم کو ضروری ہدایات دیکھ کر میں کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے اپنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ انکا نے مجھے روک کر کہا، جمیل ایک اچھی خبر سنو گے؟ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہاری نرگس اصفہانی 2-4 دن کے اندر تمہارے پاس آ جائے گی۔ اچھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ انکا جو میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی مسکرا کر بولی، اوفو، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں پورے اسرار قوت کی مالک ہوں؟ دنیا کی کوئی چیز خواہ وہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو میری نظروں سے دور نہیں رہتی۔ تم واقعی بہت گریٹ ہو مائی ڈیئر سویٹ انکا، میں نے موڈ میں آ کر جواب دیا۔ انکا سے اب میں بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ جمیل ایک بات پوچھوں؟ انکا نے بائیں بالوں میں اپنی نرم نرم انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک شوق سی مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ جو کچھ پوچھنا ہے ذرا جلدی پوچھ لو، تمہیں معلوم ہے کہ کملا میرا انتظار کر رہی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ انکا نے میرے سر پر چپت لگائی، پھر کوہنیوں کے بل آگے جھک کر بڑی رازداری سے پوچھا، تم میری موجودگی میں جو کچھ کرتے ہو اس پر تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی نہیں، پھر کبھی سوچ کر جواب دوں گا، میں نے انکا کو ٹالنے کی خاطر مذاق سے کہا۔ کملا واقعی بڑی صحت مند لڑکی ہے، بھرے بھرے جسم کی مالک ہے، تندرست و توانا، سرخ سرخ گال ہیں اس کے، انکا نے کہنا شروع کیا۔ تو وہ آپ کو بھی پسند ہے انکا دیوی؟ میں مسکرا کر بولا، ہاں، وہ مجھے تمہارے پاس آنے والی تمام لڑکیوں میں سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ وہ سرخ ہی سرخ ہے، اس کے اندر تازہ خون ہے، گرم کھولتا ہوا خون، جس نے اس کے جسم کو جوالا مکھی بنا دیا ہے۔ بہرحال تم جاؤ، وہ تمہاری منتظر ہیں۔ ہش، میں نے ہاتھ کی اشارے کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے کہا، پھر اپنی خوابگاہ کی سمت چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کملا بڑی بے تکلفی سے گول میز کے ساتھ ایک صوفے پر نیم دراز باقاعدہ آب سرور سے چھیڑخانی میں مصروف ہے۔ میری جگہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو شاید اسے کملا کی یہ بات شدید ناگوار گزرتی، لیکن مجھے اس وقت اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ ایسی لڑکیاں مجھے پسند تھی جن کے ہاں کوئی جھجک نہ ہو۔ چنانچہ میں بھی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کملا کے پہلو میں بیٹھ کر میں نوشی میں مصروف ہو گیا۔ ان کا بدستور اپنے کونیوں پر چہرہ ٹکائے میرے سر پر اوندھی لیٹی اپنے پاؤں آگے پیچھے ہلا رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کملا کو دیکھ کر بری طرح مضطرب ہے، لیکن مجھے اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا۔ کملا کے حسین اور گداز خلق نے آج مجھے عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی مدہوش کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ میرا جوش اور سرور بڑھتا جا رہا تھا۔ کملا ہے اعتبار سے ایک ماڈرن لڑکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ کملا میرے ساتھ بہت کھل گئی، اتنا کہ اس نے اپنی بے تکلف سہیلیوں کو بھی مجھ سے متعارف کروانے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کملا یورپ کی بگڑی ہوئی لڑکیوں میں سے بھی کسی قدر آگے ہے۔ مجھے یورپین لڑکیوں سے ملنے کا اتفاق ہو چکا تھا، اس لیے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خوشی تھی کہ کملا کے ذریعہ سی لڑکیوں کے جھرمٹ سے میرا تعارف ہوگا۔ یقیناً اس کا حلقہ وسیع ہوگا، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا میرے سر پر چت لیٹی کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، رنگتی ہوئی میرے کان کے قریب آئی اور بڑی سنجیدگی سے بولی، جمیل، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میں نے مختصراً جواب دیا۔ بہت ہو چکا، انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا، اب اٹھو اور کملا کو چل کر دوبارہ چوپاٹی چھوڑ کر آؤ۔ انکا نے یہ بات مجھ سے کچھ ایسے سنجیدگی سے کہی کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ آج سے پہلے اس نے مجھے کبھی ان معاملات میں کبھی ٹوکا نہیں تھا، پھر آج اس نے ایسا کیوں کہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے کسی پیش آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی ہو؟ وہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ سوالات میرے ذہن میں چکرا ہی رہے تھے کہ انکا نے دوبارہ کہا، جمیل، کہ تم نے میری بات نہیں سنی؟ انکا کے جواب میں نے سر اسبات میں جنبش دی، پھر یہ فیصلہ کر کے کہ انکا مجھ سے جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں یقیناً میری بھلائی کا کوئی پہلو ہوگا، میں نے کملا کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اٹھو کملی، میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ کملا نے ایک طویل انگڑائی دی، پھر مخمور نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، ابھی تو صرف 2 بجے ہیں ڈیئر، صبح ہونے میں بہت دیر باقی ہے۔ ہاں، لیکن مجھے اچانک یاد آ گیا مجھے 3:30 بجے اپنے ایک دوست کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانا ہے۔ میں نے بہانہ بنایا،
حالانکہ یہ بات میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھی کہ رات کے 3:30 بجے کوئی فلائٹ آتی بھی ہے یا نہیں۔ دوست تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے، کملا نے وارفتگی سے کسمساتے ہوئے کہا۔ بہت ضروری ہے کملی، اگر بات صرف دوستی کی ہوتی تو میں ٹال جاتا، لیکن وہ میرا عزیز دار بھی ہے اور 1-2 روز قیام بھی میرے ساتھ ہی کرے گا۔ تم شدید اکتا گئے ہو۔ تم شدید اکتا گئے ہو، کملا اترا کر بولی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تم سے کون کم وقت اکتا سکتا ہے؟ چلو پھر، کملا نے بجھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی ان کا میرے سر پر ٹہل ٹہل کر کچھ سوچ رہی ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے سین چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی مسلط ہے۔ کبھی کبھی وہ رک کر ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر دوسرے ہاتھ کی تیلی پر مارتی، پھر دوبارہ ٹہلنے لگ جاتی۔ 1-2 بار میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے وہ کسی اندرونی تکلیف میں مبتلا ہو۔ آج سے قبل میں نے ان کا کو کبھی اس قدر مضطرب نہیں محسوس کیا تھا۔ آج سے قبل میں نے ان کا کو کبھی اس قدر مضطرب نہیں محسوس کیا۔ چنانچہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے اسے بڑی سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے ان کا؟ تم کچھ بے چین نظر آ رہی ہو۔ ہاں جمیل، وقت ضائع مت کرو، جتنی جلدی ہو سکے کملا کو چوپاڑی تک لے چلو۔ انکا کے لہجے میں بے چینی اور بےتابی مترشح تھی۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، انکا نے تلملا کر کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری سست روی پر بری طرح پچوتاب کھا رہی ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے بڑھتے ہوئے تجسس کی خاطر پوچھا، انکا، کیا تم کملا کے سلسلے میں کسی خطے کی بو سونگھ رہی ہو؟ جب میل اس بار انکا نے غسیلی آواز میں صرف نام ہی لیا تھا۔ اچھا بابا، چل رہا ہوں، غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں نے جلدی سے کہا اور قدم بڑھاتا اپنی خوابگاہ میں آ گیا، جہاں کملا بھی اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ اس کے چہرے سے ابھی تک خمار ٹپک رہا تھا۔ اگر مجھے انکا کا خیال نہ ہوتا تو میں کسی قیمت پر بھی اس وقت کملا کے حسین پکڑ کو اپنے سے علیحدہ کرنے کے بارے میں متعلق سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن انکا کا حکم آخر حکم تھا۔ اسے سرتابی کی مجال ممکن نہ تھی۔ سب کچھ انکا کی بدولت تھا، وہ میری موسن اور وہی خواہ تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور کمرہ کو لے کر باہر آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میری گاڑی چوپاٹی کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ جس وقت میں چوپاٹی پہنچا اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا اور اس سناٹے میں سمندر کی موجوں کی شائیں شراب شراب کرتی ہوئی آوازیں بڑی پرہول محسوس ہو رہی تھیں۔ میں کار کو لیے ساحل کے قریب آ گیا، پھر میں نے ریت کے ایک ٹیلے کی آڑ میں گاڑی روک دی۔ یہ سب کچھ میں نے انکا کی ہدایت پر کیا۔ گاڑی روک کر جب میں نے کمرہ سے نیچے اترنے کو کہا تو وہ چونک کر بولی، یہ تم مجھے چوپاٹی کیوں لے آؤ ڈیئر؟ قابل اس کہ میں کملا کی بات کا کوئی جواب دیتا، انکا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، جمیل، تم کملا کو لے کر ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ دور آگے نکل چلو۔ انکا کی یہ ہدایت مجھ کو کچھ عجیب لگی، لیکن میں کملا کی موجودگی میں اس کی وجہ دریافت نہ کر سکا اور بڑی بے تکلفی سے کملا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ کملا نے میرے بازو میں کسمساتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا ذہن بدستور انکا میں الجھا ہوا تھا، جو نوز میرے سر پر ادھر ادھر ٹہلنے میں مصروف تھی۔ اگر تمہیں رات کا باقی حصہ یہاں آ کر گزارنا تھا تو پہلے ہی کہہ دیتے، مفت میں اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا۔ تفریح کے لیے یہ جگہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، میں نے بات بنائی۔ کسی دن اگر دھر لیے گئے تو ساری تفریح دھری رہ جائے گی، کملا بولی۔ پولیس کے سادہ لباس والے یہاں شکاری کتوں کی طرح گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور موقع ملتا ہی آوارہ لوگوں کو دبوچ لیتے ہیں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ 100-200 کا نقصان یا پھر رات بھر جیل میں ہوا کھانی پڑتی ہے۔ تمہارے لیے میں 10-20 ہزار بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ سچ مائی ڈیئر؟ کملا نے بڑے رومانی انداز میں سوال کیا۔
کملا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا میں کار سے تقریباً 2 فرلانگ آگے نکل گیا۔ میں جب بھی کچھ رکنے کی کوشش کرتا ان کا مجھے اور آگے چلنے کو کہہ دیتی۔ پھر جب ہم ایک ویران اور قد تاریخ حصے کی طرف گزر رہے تھے تو انکا نے اچانک مجھے رکنے کو کہا اور بولی، جمیل تمہیں معلوم ہے مجھے خون کی ضرورت پڑتی ہے، خون میری غذا ہے اور مجھے آج بھوک لگ رہی ہے، تم کملا کو مار کر میرے غذا فراہم کرو گے؟ ان کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ انکا کی بات سن کر میں یوں اچھل پڑا جیسے میرا پاؤں بجلی کے ننگے تنوں سے چھو گیا ہو۔ میرا ذہن قلا بازیاں کھانے لگا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ انکا کیوں بے چین تھی اور کیوں اس نے مجھے کملا کو چوپاڑے تک لانے کی ضد کی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب میں انکا کے افسانے پر نرگس اصفہانی کے منگیتر جمشید کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور پھر اگلے دن اخبار میں شائع ہونے والی تفصیل پڑھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ابھی اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو بھی نہ پا سکا تھا کہ انکا نے کہا، جلدی کرو جمیل، کملا کا خون میرے لیے مہینے بھر کے لیے بہت کافی ہوگا، یقین کرو میں مہینے بھر تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ یہ جگہ بھی بالکل سنسان اور ویران ہے، اس لیے تم کملا کو بآسانی ٹھکانے لگا سکتے ہو۔ کیا تم کل تک مجھے سوچنے کا موقع نہیں دے سکتی؟ یہ جملہ میں انہیں اضطرابی کیفیت میں کہہ گیا تھا۔ کملا نے سنا تو حیرت سے میری شکل دیکھ کر بولی، کس بات کو سوچنے کی تمہیں کل تک مہلت درکار ہے؟ کچھ نہیں، میں بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ جمیل، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ انکا کے لب و لہجے میں اس بار ایسی خوفناک گھبراہٹ تھی جیسے کوئی خونخوار بلی اپنے کمزور حریف کو دیکھ کے حلق سے نکالتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انکا اپنے باریک باریک پنجے میرے سر میں چبھو رہی ہے۔ یہ چبھن ہر لحظہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ مان میری کیفیت ایسی ہوگی جیسے کسی غیر مرئی قوت نے مجھے بے خود اور بے ارادہ کر دیا ہو۔ سوچنے سمجھنے کی قوت معاف ہوتی چلے گئی۔ میں کسی معمول کی طرح مشینی انداز میں گھوما اور کملا کو خطرناک نظروں سے گھورنے لگا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی تھی، جمیل، کملا کو مار ڈالو، مار ڈالو، کملا کو مار ڈالو۔ یہ تم میری طرف اس طرح گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کملا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے سر میں نکیلے پنجوں کی چبھن انتہائی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یکدم مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے جھپڑ کر کملا کی گردن کو پوری طاقت سے اپنے آہنی پنجوں میں دبوچ لیا اور انگلیوں کے حلقے کو تنگ کرتا چلا گیا۔ کملا کا جسم ماہی بے آب کی طرح میری شکنجے میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے کھرکھراہٹ کی اکھڑی اکھڑی آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت اور تکلیف کی شدت کے بعد حلقوں سے باہر ابلی پڑی تھیں۔ یک لخت کملا کا جسم دو دار جھٹکے لے کر میرے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ سنو جمیل، تم اس کے ایسی ٹھوکر مارو کہ خون نکل آئے۔ میں اس مرتبہ کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں نے انکا کی ہدایت پر زور سے کملا کے جسم کو زمین پر گرا کر ایک ٹھوکر ماری۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ کملا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میں دوبارہ ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ میں نے کملا کو مار ڈالا ہے میں لرز اٹھا۔ بوکھلاہٹ میں نے کملا کے بے جان جسم کو اسی طرح چھوڑ دیا اور خود خوفزدہ انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ جمیل، تم نے واقعی میرے لیے بڑا کام کیا ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ انکا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں بے بسی کے عالم میں بولا، یہ ناممکن ہے جمیل، تم میرے ساتھ دوستی نبھانے کا عہد کر چکے ہو اور یہ دوستی اسی وقت ختم ہوگی جب میں چاہوں گی۔ انکا نے تیزی سے جواب دیا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کملا کو قتل کرنے کے جرم میں دھر لیے جاؤ۔ میرے خدا، میں کیا کروں، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ایک نظر ریت پر پڑی ہوئی بے جان کملا پر ڈالی، پھر تیزی سے گھوم کر اپنی کار کی سمت دوڑنے لگا۔ چند ساتھ پہلے تک چوپاٹی کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی خوفناک فضا اور ہوا کے خنک خنک جھونکے مجھے اکسا رہے تھے اور میرے تشنہ جذبات کو گدگدا رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے اس قدر خوفناک ہو گیا کہ میں جلد از جلد وہاں سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ انکا کے علاوہ خود کملا نے بھی مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ رات کے سناٹے میں سادہ لباس والے چوپاٹی کے علاقے میں شکاری کتوں کے جرائم کی بو سونگھتے پھرتے ہیں اور پکڑے جانے کی صورت میں ملزم کو بھاری خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر میں کملا جیسی حسین اور گدا جسم والی عورت کے ساتھ داعش دیتا ہوا پکڑا جاتا تو پھر کوئی فکر نہ ہوتی۔ میں کملا کے جسم کی عوض پولیس کا منہ دولت سے
انبار تلے بآسانی بند کر دیتا، لیکن اس وقت میری حیثیت ایک قاتل کی تھی اور پکڑے جانے کی صورت میں مجھے یقین تھا کہ پھانسی کا پھندا میرا مقدر بن جاتا۔ چنانچہ میں بدحواسی کے عالم میں بھاگتا جا رہا تھا۔ جس جگہ میں نے انکا کی ترغیب پر کمرہ کو ٹکانے لگایا تھا، وہاں سے کار تک کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن ڈر اور دہشت نے اس مختصر فاصلے کو بھی میرے خاصا طویل بنا دیا تھا۔ میں ہر لمحے مجھے یہی گمان ہوتا کہ اچانک طریقے میں بے شمار قانون کے نگہبان نمودار ہوں گے اور مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں کسی نہ کسی طرح ہامتا کامتا وہ اپنی کار تک پہنچ ہی گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور اسے برق رفتاری سے واپسی کے لیے کھلی سڑک پر ڈال دیا۔ میرا ذہن اس وقت متضاد کیفیوں سے دوچار تھا۔ کبھی مجھے کملا کا خیال آتا جو بالکل بے گناہ تھی۔ مرنے سے پیشتر آخری بار جب اس غریب نے مجھے جن نظروں سے دیکھا تھا، ان میں جھلکنے والا اضطراب ابھی تک میرے حساب پر سوار تھا۔ کبھی مجھے اپنی خوابگاہ میں کملا کی حسین مسکراہٹ یاد آتی۔ یکلخت میرا ذہن انکا کے بارے میں الجھ کر رہ گیا۔ انکا جس کے پورے سرار وجود نے ابھی مجھ سے کملا کی موت کو گھاٹ اتروایا تھا، اور پھر جب میں نے یہ سوچتا کہ انکا اس وقت بڑے آرام سے چوپاٹی میں کملا کی لاش کے خون کا ایک قطرہ اپنے وجود میں برقرار رکھنے کے لیے چوس رہی ہوگی، تو میرا ایک ایک رواں دہشت سے کام اٹھتا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی کار کو گیراج میں بند کیا، پھر بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا، جہاں میرا خاص ملازم میرے انتظار میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر خوابگاہ جا کر بستر پر گر گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، حالانکہ میں موقع واردات سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ اور مجھے یقین تھا کہ کسی کو مجھ پر شبہ بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ خاصی دیر تک میں بستر پر پڑا اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں پر قابو پاتا رہا، پھر کسی خیال سے اٹھ بیٹھا۔ باہر آ کر ملازم سے دریافت کیا میری غیر موجودگی میں کوئی یہاں آیا تو نہ تھا؟ جی نہیں جناب۔ کوئی فون وغیرہ؟ کوئی فون بھی نہیں آیا تھا، ملازم نے دبی زبان میں کہا۔ پھر میرے چہرے سے میری دلی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے بولا، جناب آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم جا کر سو رہو، میں نے تیزی سے ملازم کو جواب دیا۔ ملازم جانے کے لیے پلٹا تو میں نے اسے دوبارہ روکتے ہوئے کہا، سنو، آج جو یہاں آئی تھی، کیا تم اس سے واقف ہو؟ ملازم میرے سوال کی نوعیت نہ سمجھ سکا تھا، اس لیے گڑبڑا کر بولا، قسم لے لیجیے جناب، میں ان کبھی چکروں میں پڑا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا جائے تو تم یہی کہنا کہ تم اس سے قطعی نا واقف ہو۔ میں روانی میں کہہ گیا، پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بات بنا کر بولا، ہو سکتا کہ کوئی تم سے اس عورت کے یہاں آنے کے بارے میں دریافت کرے تو تم انکار کر دینا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، اس بار میرے ملازم نے اپنے ہونٹوں پر معنی کا مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا تھا، آپ سے پہلے میں بمبئی کے اور بھی کئی سیٹوں کے یہاں ملازمت کر چکا ہوں، مالا کا راز میرا اپنا راز ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ممکن تھا میں ملازم کو اس بے تکلفی پر برہم ہو کر اسی وقت اسے برطرف کر دیتا، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اس لیے میں نے ملازم کو محض گھورنے پر اکتفا کیا اور پچھتاپ کھاتا دوبارہ اپنے خوابگاہ میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ انکا کا پراسرار وجود جو اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھا، مگر میرا ذہن اسی کے بارے میں الجھ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ انکا کی پراسرار قوت ہی نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچایا ہے، لیکن میں اس وقت بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ کس طرح انکا سے گلو خلاصی کر لی جائے۔ میرے پاس اب انکا کا دیا بہت کچھ تھا، بہت کچھ، اس لیے اگر میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تو ابھی عیش و آرام سے زندگی بسر کر سکتا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ انکا کے دائرۂ اختیار سے نکلنا میرے اپنے بس کی بات نہیں ہوئی،
اور اپنے لیے کسی اور شخص کو انتخاب کر لے، لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ وہ اپنی مرضی سے میرے سر پر وارد ہوئی ہے، اس لیے جب تک چاہے گی اپنا تسلط برقرار رکھے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مجھ سے نمایاں طور پر یہ بھی کہا کہ اگر کبھی میں نے اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی تو مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں تمام رات اسی کرب اور بچانے کی حالت سے دوچار رہا، اپنے مستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند کا غلبہ کس وقت میرے اوپر حاوی ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ بہرحال اتنا ضرور یاد ہے کہ دوبارہ میں اس دروازے پر ہونے والی دستک کی بات سن کر ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ پھر وقت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میری نظر دیوار گیر کلاک پر پڑی جو صبح کے 9 بجا رہا تھا۔ رات کے سارے واقعات میرے بیدار ہوتے ہی میرے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گئے تھے، اس لیے اب جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوتی تو میں سہم کر اٹھ بیٹھتا اور سوچنے لگا کہیں باہر پولیس کے کارندے تو نہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا میں کملا کے قتل کے الزام سے بچ نکل سکوں گا؟ کیا میں قانون کے نگہبانوں کو یقین دلا سکوں گا کہ کملا اور جمشید کا قاتل میں نہیں بلکہ ان کا کی پراسرار ذات ہے جو ہر وقت میرے ذہن پر مسلط رہتی ہے؟ کیا قانون ان کا کے پراسرار وجود پر ایمان لے آئے گی؟ قانون ان کا کے پراسرار وجود پر ایمان آئے گا؟ کیا اس سائنسی دور میں لوگ اس عجیب و غریب ناقابل توجہ واقعے پر یقین کر لیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس قسم کے خدشات میرے دماغ کو منتشر کیے دے رہے تھے۔ جب تیسری بار کسی نے دروازے کو دھڑدھڑایا تو میری کیفیت اسی وقت کسی ایسے چوہے سے مختلف نہ تھی جو پنجرے میں چاروں طرف پھنس جانے کے بعد سہم کر اپنے وجود میں دبک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آنے والے لمحات کے سنگین نتائج کو محسوس کر کے میں لرز اٹھا، مگر میرے پاس اور کیا حال تھا؟ صرف یہی کہ میں خود کو حالات کے سپرد کر دوں۔ چنانچہ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قدرے قابو پایا اور رستے قدموں سے آگے بڑھ کر چٹکنی گرا دی۔ دروازے پر میرا وہی خاص ملازم موجود تھا۔ مجھے اس کی نظروں میں ایک عجیب عیارانہ چمک محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اس کی نگاہیں کچھ بدی بدی سی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ ممکن ہے گزرے ہوئے لمحات نے خود ہی میری قوت فیصلہ کو بدل دیا ہو، میں نے اس کے چہرے سے نظر ڈالی اور ڈریسنگ گاؤن کی بیلٹ کو باندھتے ہوئے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ یہ اخبارات ہیں جناب۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اخبارات میری طرف بڑھا دیے۔ نامعقول گدھے، میں یکلک ملازم پر چڑھ دوڑا۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے اخبارات سے پہلے چائے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں جناب، لیکن میں نے سوچا شاید آج آپ کو چائے سے پہلے اخبارات کی ضرورت ہوگی۔ ملازم کا لہجہ اس درجہ چپتا ہوا اور معنی خیز تھا کہ میں چونک اٹھا۔ ایک نظر میں نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اخبارات لے لیے، لیکن دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں کے نیچے اندھیرا تیرنے لگا۔ میرا سر گھوم گیا اور اخبارات میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑے۔ ملازم سے اخبارات دیتے ہی میری نظر سب سے پہلے جس سرخی پر پڑی وہ کملا کے قتل سے متعلق تھی۔ سرخی کے نیچے کملا کی لاش کی تصویر بھی تھی جسے دیکھ کر میرے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ملازم نے کیوں چائے سے پیشتر مجھے اخبارات فراہم کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی، قبل اس کے کہ میں اسے اپنے حواس مجتمع کرتا اور ملازم سے کچھ کہتا۔ وہ خود ہی بول پڑا، مجھے رات ہی شبہ ہوا تھا جناب کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ گھبرائیے نہیں جناب، ملازم نے دبی زبان میں کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ اطمینان رکھیے، اگر پولیس والے یہاں تک پہنچ گئے تو میں یہی بیان کر دوں گا کہ کملا سے آپ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ملازم کا بات کا جواب کیا دوں۔ چند لمحے تک خاموش کھڑا موقع کی نزاکت کو محسوس کرتا رہا، پھر ملازم کو مخاطب کر کے بڑی صاف گوئی سے بولا، ہو سکتا ہے کہ تم نے اخبارات میں شائع ہوئی خبروں سے جو نتیجہ نکالا ہو وہ ٹھیک ہی ہو، لیکن کیا تم اس کا کوئی ثبوت دے سکو گے؟
آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جناب؟ ملازم نے جلدی سے کہا۔ آپ کے خلاف ثبوت پیش کر کے میں نمک حرامی بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے ملازم کو جھلا کر گھورا تو وہ فوراً سنجیدگی سے بولا، پریشان مت ہو جناب، اول تو پولیس کو ابھی تک کملا دیوی کے قاتل کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور اگر خطرناک خاصہ اسے معلوم ہو بھی گیا تو آپ ان کے ہونٹوں پر دولت کی مہر لگا کر خاموش کر سکتے ہیں۔ بمبا میں سب چلتا ہے سرکار۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچ کر ملازم کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے دبی زبان میں کہا، اگر تم نے وفاداری کا ثبوت دیا تو میں تم کو خوش کر دوں گا۔ میں ہمیشہ وفادار رہوں گا جناب، ملازم نے خوش ہوتے ہوئے بڑے معنی خیز انداز میں جواب دیا، اور کہا ایسے معاملات میں 25,000 روپے کی بھلا کیا حقیقت ہوتی ہے؟ ملازم مجھے کچھ کیا باور کرانا چاہتا تھا، میں اسے محسوس ہو کے غصے سے سرخ ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں خاموشی سے اس کی مطلوبہ رقم دینے کا وعدہ کر لیتا، لیکن جس انداز میں اس سے لیکن جس انداز میں اس نے مجھ سے سودے بازی کرنا چاہی تھی، اس سے میرا بدن شعلہ بدن بن گیا تھا۔ میں اپنی جلد بازی کے اس دور رس نتائج کو قطعی فراموش کر بیٹھا اور ملازم قہر آلود نظروں میں گھورتا ہوا گرج دار آواز میں بولا، نمک حرام کمینے، دفع ہو جیسی وقت، میں تجھے ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ملازم نے آنکھیں بدل کر جواب دیا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ملازم نے آنکھیں بدل کر جواب دیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے کھلا چیلنج موجود تھا۔ شانے اچکا کر وہ جانے کے لیے گھوڑا تو میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ حرام زادے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر تو نے میرے خلاف کوئی بیان دینے کی کوشش کی تو 25,000 کی جگہ لاکھ بھی خرچ کر دوں گا، لیکن تجھے جیل میں سڑا ڈالوں گا۔ ملازم میری بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ حالات نے جس طریقے سے اپنا رخ بدلا تھا، اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ملازم کے جانے کے بعد چند ثانیے تک میں ساکت اور جامد کھڑا رہا، اپنا نچلا ہونٹ چباتا رہا۔ پھر میں نے اخبارات میں اٹھائے ہوئے ان کے مطالعہ کرنے لگا۔ اخبارات نے کملا کے پراسرار قتل کو ضرورت سے زیادہ اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ شاید ہونے والی رپورٹ کے مطابق پولیس بڑی سرگرمی کے ساتھ قاتل کی تلاش میں تھی۔ کملا کے قتل کے سلسلے میں اخباری نمائندوں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ اسے کسی ایاز طبع قاتل نے طے شدہ پروگرام کے تحت مارا ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ واقعہ چونکہ رات کا تھا، اس لیے خبر صفحے اول پر ہی شائع ہو سکی۔ اخبارات کے مطالعے کے بعد بڑی طرح پریشان ہو کر ہاتھ پوچھ پر باندھے خواب گاہ میں ٹہل رہا تھا کہ مجھے ان کا خیال آ گیا جو میرے ان تمام پریشانیوں کا موجب بنی تھی۔ مجھے ان کا خیال آیا جو میری ان تمام پریشانیوں کا موجب بنی تھی۔ ان کا تصور بڑھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے سر پر موجود ہے۔ دوبارہ وہ کب اور کس وقت میرے سر پر آن دھمکی تھی، مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا، لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ سر پر بڑے آرام سے پاؤں پسارے سو رہی ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ محسوس کی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا صرف محسوس کیے جانے والا کوئی پر اسرار وجود تھا۔ ذہن نے اس کی شبیہ ایک بنا لی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھے بہت بھیانک اور خوفناک نظر آتی، کبھی کسی نازک اندام حسین جمیل دشیزہ کے روپ میں۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ وہ کوئی بہت حسین قسم کی عورت تھی۔ اس وقت اس کے چہرے کی رنگت نکھری سی لگ رہی تھی۔ غالباً کملا کا خون پی لینے کے بعد اس کے حیرت انگیز وجود کو بھرپور تقویت حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے عالم تصور میں انکا کو میں ہوئے خواب پایا تو اور مستحیل ہو گیا۔ مجھے اس کے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی، جس نے مجھے قاتلوں کی سب میں لا کھڑا کیا۔ خود بے فکری اور بے خبری کے عالم میں آرام سکون نینگی سو رہی تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو انکا کے سارے احسانات فراموش کر کے اسے مار ڈالتا، لیکن موجودہ حالات میں سوائے خون کے گھونٹ پی کر
چپ ہو جانے کے سوا اور کب بھی کہہ سکتا تھا؟ کسی نادیدہ قوت سے ٹکرانا میرے بس کا روک نہیں تھا۔ میں اپنے پریشان کن خیالات میں الجھا ہوا ٹہلنے میں مصروف تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ ان کا انگڑائی لے کر اٹھ چکی ہے اور میری حالت پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے اس وقت جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ میں تل ملا کے رہ گیا اور اس پر اسرار وجود کو کوئی سخت بات کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور طویل جماہی لیتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے بولی، جمیل صاحب، کہ یہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جلے کٹے لہجے میں کہا، بلکہ اس وقت تو میں بہت اچھے موڈ میں ہوں۔ تم کملا کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ انکا نے اپنے سرخ سرخ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی روایتی بے تکلفی سے جواب دیا۔ وہ واقعی بڑے خوبصورت جسم کی لڑکی تھی۔ خون تو اس کا بے حد اچھا تھا۔ ایک عرصے کے بعد مجھے اتنا ذائقے دار خون نصیب ہوا ہے۔ اور اب جب میں پھانسی پر چڑھ جاؤں تو تم میرا خون بھی چٹخارے لے لے کر پی جانا۔ میں جھلا کر بولا تھا، پتہ نہیں تمہارا خون کیسا ہو؟ انکا نے بڑی شوقی سے جواب دیا، اس سے پیشتر کسی عیاش آدمی کا خون پینے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ ویسے سنا ہے کہ آوارہ گردوں کا خون بے حد کڑوا اور بد مزہ ہوتا ہے۔ آج وہ بہت مست معلوم ہوتی تھی۔ انکا، میں نے بے بسی کی حالت میں بڑی لجاجت سے کہا، خدا کے واسطے تم اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ بڑے احسان فراموش ہوتے ہیں جمیل صاحب۔ کیا تم بھول چکے ہو کہ تمہیں یہ سب عیش و عشرت کس کی بدولت حاصل ہوا؟ انکا کے لہجے کی سنجیدگی میں نے بطور خاص محسوس کی۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب میں ہی نہ رہوں تو پھر یہ سب کچھ کس کام آئے گا؟ میں رو دینے کے انداز میں بولا۔ چ انکا نے مجھے چمکارتے ہوئے کہا، تم سچ مچ بے حد خوفزدہ نظر آ رہے ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں تمہارے لیے بے گناہ لوگوں کا خون بہاتا رہوں؟ سنو جمیل، انکا اچانک بڑی سنجیدگی سے بولی، جب تک میرا وجود تمہاری ذات سے منسلک ہے تمہیں کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پر کچھ پریشانیاں آ جائیں، مگر تم ان پر بآسانی قابو پا سکتے ہو۔ انکا کے لہجے میں نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ مجھے سکون مل گیا۔ پھر بھی جب میں نے اسے ملازم کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ بڑی بدلی سے بولی، بروائی سے بولی، مجھے علم ہے کہ وہ تم سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ وہ اس وقت تھانے میں بیٹھا اپنا بیان لکھوا رہا ہے اور پولیس کو کسی بھی دم یہاں پہنچنے والی ہے۔ مگر تمہیں گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تم پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے توڑ کا استعمال بھی بخوبی جانتے ہو۔ ملازم کا کیا گیا ہوگا، اس کی فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ انکا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، پھر بہت اعتماد کے ساتھ بولی، جب تک تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہدے پر قائم رہو گے اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، میں تمہارا برابر تحفظ کرتی رہوں گی۔ لیکن جس روز بھی تم نے ایسا کیا، اس روز میں تمہیں ایسی مصیبت سے دوچار کر دوں گی کہ تمہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہ معلوم ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ انکا جو کچھ کہہ رہی ہے اسے کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ دیکھیں آخر یہ آفت کب تک میرے سر پر مسلط رہتی ہے۔ جمیل، تمہیں ایک خوشخبری سناؤں؟ کچھ دیر بعد انکا نے مسکراتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، تمہیں نرگس اصفہانی کل تک تمہارے پاس آ جائے گی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ نرگس اصفہانی کا نام سن کر میں اپنی ساری پریشانی فوراً بھول گیا۔ اپنی محبوبہ کا نام سنتا ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ مجھے کیا نہیں معلوم جمیل صاحب، انکا نے میرے سر پر کھڑے ہو کر کہا، پھر اپنے دیدے مٹکانے لگی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ نرگس آتے ہی تم سے شادی کی درخواست کرے گی، جسے تم فوراً قبول کر لو گے۔ سچ؟ میرے ذہن میں شہنائیاں بجنے لگی، لیکن باہر سے ابھرنے والی قدموں کی آواز نے شہنائیوں کی آواز کو دبا دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا اظہار ابھی چند لمحے پیشتر انکا مجھ سے کر چکی تھی۔
پولیس کا وہ انسپکٹر 2 سپاہیوں اور میرے ملازم کے ساتھ ساتھ جس کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ ان کا نے اس موقع پر ایک بار پھر میری ڈائریس بندھائی تھی۔ دیکھو جمیل، پولیس والوں کے سامنے کسی قسم کی بزدلی کا ثبوت مت دینا، ہمت سے کام لینا اور اس بات کو ماننے سے صاف انکار کرنا کہ تم کملا نامی کسی لڑکی کو بھی جانتے ہو۔ ہاں، جب پولیس زیادہ کو ریڈ کرے تم وقتی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انسپکٹر کی مٹھی گرم کر دینا۔ ان کا کی بات سن کر میں اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پا کر انسپکٹر کو یوں گھورتے ہوئے انسپکٹر کو یوں گھورنے لگا جیسے مجھے اس کا بلا اجازت مکان میں داخل ہونا ناگوار گزرا ہو۔ انسپکٹر کچھ دیر تک خاموش کھڑا میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا، پھر بغیر کسی تمہید کے اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ وہ مجھ سے کملا کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ میرا نمک حرام ملازم قریب ہی کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا، لیکن مجھے اس کی موجودگی میں بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک میرے کمرے میں دندناتا ہوا گھس آیا کہ مجھے ملازم کے دیے ہوئے بیان کے تحت مرعوب کر لے گا۔ مجھے ایک ٹھوس چٹان کی طرح اٹل دیکھ کر وہ میری مایوسی کا شکار نظر آتا ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، جمیل صاحب، کیا آپ اس شخص سے واقف ہیں؟ جی ہاں، میں نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا، اپنے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا ملازم رہ چکا ہے۔ گویا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صبح تک یہ آپ کی ملازمت میں تھا؟ جی ہاں۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے اس وقت کس وجہ سے اپنی ملازمت برخاست کیا تھا؟ انسپکٹر نے کس قدر طنز انداز میں کہا تھا۔ انسپکٹر، میں نے برفتگی سے کہا، میں بےہودہ قسم کی ملازموں کو برداشت کرنے کا اعلان نہیں ہوں۔ ویسے بھی کسی ایسے ملازم کو ملازمت سے برخاست کر دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ جمیل صاحب، انسپکٹر بدستور رکھائی سے بولا، کیا کملا کے قتل کی کہانی آپ کو اخبار میں پڑھ چکے ہیں؟ میں سرخی کی حد تک تفصیل میں اس لیے ضائع نہیں کیا کہ مجھے جرائم کے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن آپ کے ملازم کا بیان ہے کہ مقتولہ رات آپ کی خاکہ میں آپ کے ساتھ موجود تھی۔ لیکن اگر آپ میرے ملازم کے بیان کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں تو پھر شوق سے اس کی چھان بین کر لیں۔ اسے بے پرواہی سے کہنا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انسپکٹر مجھے گھورتے ہوئے بولا، گویا آپ کو اس حقیقت سے انکار ہے کہ چوپاٹی پر پائی جانے والی لاش جس عورت کی ہے وہ رات گئے تک آپ کے پاس تھی۔ یہ سراسر بہتان ہے انسپکٹر، میں نے قدرے برہمی کا اظہار کیا۔ محض ایک ملازم کے بے سروپا بیان پر آپ مجھ پر قتل کا ملزم گردانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ بہت خوب۔ پولیس انسپکٹر اس بات نہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ اس کی دو رس نگاہیں کسی بھوکے عقاب کے مانند میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اسپاٹ سے لہجے میں پوچھا، مسٹر جمیل، کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی کار اس وقت کہاں ہے؟ گیراج میں، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ میں ایک نظر اسے دیکھنا چاہوں گا۔ بڑے شوق سے دیکھیے، میں نے ناراض ہوتے ہوئے پھر انسپکٹر کو ساتھ لی باہر کی طرف لبکا ہی تھا کہ ان کا جو میری سنجیدگی سے میرے سر پر بیٹھی حالات کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ مجھ سے بولی، جمیل، اب وقت آ گیا کہ تم انسپکٹر کو خریدنے کی پوری کوشش کر دو۔ کار کے اندر ساحل سمندر کی جو تھوڑی بہت ریت موجود ہے وہ تمہیں پھنسانے کے لیے انسپکٹر کی رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ انکا نے جس خطے کا اشارہ کیا تھا اسے محسوس کر کے اچانک رک گیا تو انسپکٹر نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیوں مسٹر جمیل، آپ کیوں رک گئے؟
کہ گاڑی کا معائنہ کرانے میں آپ کا کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نے جلدی سے کہا اور خود پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے بولا، انسپکٹر مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، فرمائیے۔ انسپکٹر مجھے نرم پڑتا دے کر مسکرا دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسپکٹر کے میرے ملازم نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھا کر مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر مجھے وضاحتی طلب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے میری نجی مصروفیت کے بارے میں بھی تھوڑا بہت علم ہے، جس کی بنا پر متعدد بار مجھے بلیک میل کر چکا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ مرتب کر رکھا، اس میں رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ آج بھی اس نے مجھ سے ایک لمبی تقریر کا مطالبہ کیا تھا۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے کملا کے کیس میں بھی ملوث کر سکتا ہے۔ اسی نے مجھے صبح کے اخبارات بھی دکھائے تھے۔ سمجھا نہیں تھا کہ آخر آپ کو کملا کے قتل میں کس طرح ملوث کر سکتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا ہوں، پھر جلدی سے اپنی بکلاہٹ پر قابو پا کر بولا، دراصل بات یہ ہے کہ انسپکٹر کی کملا ایک دو بار پہلے بھی میرے کان میں پڑ چکی ہے۔ کملا کی ایک سہیلی جو آج کل مجھ سے ناراض ہے، اس راز سے واقف ہے جس کا علم میرے ملازم کو بھی ہے۔ اس نمک حرام نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی منہ مانگی رقم دینے کا انکار کیا تو وہ کسی صحیح سے میرے خلاف بیان دلوا کر مجھے پھنسوا دے گا۔ اگر یہ حقیقت ہے مسٹر جمیل، تو مجھے آپ کے ملازم کی چلاکی کی داد دینا پڑے گی۔ اس نے واقعی آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، انسپکٹر، میں نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کملا کے قاتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ درست فرما رہے ہوں، لیکن میں کیا دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کے ملازم نے آج صبح آپ سے کتنی بڑی رقم کا مطالبہ کیا تھا؟ انسپکٹر نے اپنا آخری جملہ ذرا دبی زبان میں بڑے معنی خیز لہجے میں ادا کیا تھا۔ 25,000؟ میں تل ملا کر بولا، شاندار اداکاری کرتے ہوئے۔ پہلے بھی یہ مردود کئی بار مجھ سے 5,000 سونگتا رہا۔ حالات کے پیش نظر اب آپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ جمیل صاحب، حالات کے پیش نظر اب آپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، انسپکٹر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے موقع پر اگر لاکھ 1.5 لاکھ خرچ کر کے بھی گلو خلاصی کر لیں تو سودا مہنگا نہیں رہے گا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا شکار میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ چنانچہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے باوجود میں نے کھل کر انسپکٹر سے سودا کر لیا اور اس کی مطلوبہ رقم اسے دے دی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، انسپکٹر، کہیں یہ مردود کسی اور بڑے آفس سے رابطہ تو نہیں قائم کرے گا؟ مجھے پریشان کرنے کی کوشش تو نہ کرے گا؟ میں نے کہا، انسپکٹر، کہیں یہ مردود کسی اور بڑے افسر سے رابطہ کر کے مجھے پریشان کرنے کا آغاز تو نہیں کرے گا؟ مجھے کیسی باتیں کر رہے ہیں جمیل صاحب آپ؟ انسپکٹر نے اس بار بڑی اپنائیت سے مخاطب جواب دیا۔ پھر مجالہ اس کی کہ ایک لفظ بھی آپ کے خلاف زبان نہ نکال سکے، اور پھر میں جو ہوں آپ کے ساتھ۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس طویل لیا۔ پھر سب سے پہلا کام میں نے کیا کہ گاڑی کو گیراج سے نکال کر سروسنگ اسٹیشن چھوڑ آیا۔ انکار نے مجھے بتایا کہ انسپکٹر نے 1.5 لاکھ کی کوئی رقم میں سے 2,002 روپے ملازم کو دے دیے ہیں۔ رقم میں سے 2,000 روپے ملازم کو دے دیے تھے اور سختی سے داد بھی کر دی تھی کہ اگر اس نے سلسلے میں زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو اچھا نہ ہوگا۔ میں انکار کی بات سن کر چپ رہا تو اس نے کہا،
یہ تمہارا منہ کس نے پھولا ہوا ہے؟ کیا اب تمہیں بھی کسی بات کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے؟ خطرہ تو نہیں، ہاں البتہ یہ سوچتا ہوں کہ آخر کب تک اس پھانسی سے بچوں گا۔ میں نے جب مردہ سی آواز میں جواب میں کہا کہ اب بھی تمہیں کوئی کسی بات کا خطرہ لاحق ہے؟ خطرہ تو نہیں ہے، ہاں البتہ ضرور یہ سوچتا ہوں کہ آخر کس طرح کب تک پھانسی کے تختہ در بنوں گا۔ میں نے وہی مردہ سی آواز میں جواب دیا، جب تک تم اپنے کیے ہوئے وعدہ جب تک تم اپنے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے رہو گے۔ کیا تم اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی خون کے بجائے کوئی اور ذریعہ تلاش کر سکتی تھی؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا تو وہ برہم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے میرا سوال بہت برا لگ سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، جیسے میں اسے کسی آئینے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے نچلی ہونٹ کو بڑی جھلاہٹ سے کاٹ رہی تھی، اور مجھے کہہ تنگواہوں سے گھور رہی جا رہی تھی۔ میں نے اسے غسیلے ہاتھ میں دیکھا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا اور تھکن اتارنے کی خاطر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ جمیل، انکا نے مجھے سخت لہجے میں مخاطب کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر کوئی عتاب نازل نہ ہو تو آئندہ کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ انسانی خون میری غذا ہے، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کیوں ہے اس کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں تمہیں۔ چند لمحے میں آنکھیں بند کیے میں پڑا رہا، اپنے خیالات میں الجھا رہا۔ پھر جب میں نے محسوس کیا کہ انکا میرے سر پر لیٹ کر دوبارہ محو خواب ہو چکی ہے تو میں آہستہ آہستہ سے اٹھا اور نہانے کی غرض سے باتھ روم کی طرف چل دیا۔ اس روز میں تمام دن گھر میں پڑا رہا۔ ملنے جلنے والے آئے تو میری ہدایت کے مطابق چوکیدار نے انہیں یہ کہہ کے ٹال دیا کہ یہ کہہ کے ٹالے کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں۔ شام کو میں کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا۔ سروس اسٹیشن پر جا کر میں نے اپنی گاڑی روک لی، پھر ایک چکر شہر کا لگا کر واپس پلٹ آیا اور اپنی خوابگاہ میں بند ہو کر بیٹھا رہا۔ بمبئی میں پہلا دن تھا جو میں نے بالکل تنہا رہ کر کاٹا تھا۔ مجھے انکا پر رہ کر غصہ آ رہا تھا، جو بجائے میری دلجوئی کرنے کے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ شاید اس لیے کہ میں نے اسے انسانی خون پینے سے باز کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے سر پر نیم دراز ہے اور کونی پر تھوڑی ٹکائے کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ مجھے اس کے چہرے پر آج خلاف توقع بہت زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ ایک دو بار میرے جی میں آئی کہ انکا سے کچھ بات کروں، رات آئی تو مجھے تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ میں نے جی کو بہلانے کی خاطر شراب کا سہارا لیا اور اس وقت تک پیتا رہا جب تک میرے ساتھ میرے قابو میں رہے۔ پھر یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جب غالباً میں بے ہوش ہو گیا تھا، یا پھر ممکن ہے کہ مجھ میں زیادہ پینے کی سکت باقی نہیں تھی۔ وہ رات کس طرح گزری مجھے کوئی علم نہیں تھا، لیکن دوسرے دن میری تمام الجھنیں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں، اور اس کی وجہ وہ نرگس اصفہانی کی ذات تھی۔ نرگس اصفہانی جس میں دل و جان سے چاہتا تھا، اور جس کے حصول کے لیے میں نے پہلی بار انکا کے اکسانے پر جمشید کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اچانک میرے سامنے آئے تو میں نے سب پریشانیاں یکسر فراموش کر کے اس کے سراپا میں گم ہو گیا۔ لیکن پھر میری اور اس کی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ محض میری خاطر اپنے والدین اپنی کروڑوں کی جائیداد سے منہ پھیر کر میرے پاس آئی ہے۔ نرگس کی اس محبت اور قربانی کے ذریعے جذبے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نرگس، تمہیں پا لینے کے بعد میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین شخص ہوں۔ اب ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ تمہارے بغیر زندگی ادھوری تھی، میں نے جذبات میں کہا۔ یہ صرف
اسی صورت ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہو جائیں، نرگس نے بے دلی سے زبان میں جواب دیا۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ نہیں جمیل، جب تک تم مجھے اپنا نہیں لیتے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ میں نے نرگس کو یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، نرگس نے طبی زبان میں جواب دیا۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ نہیں جمیل، جب تک تم مجھے اپنا نہیں لیتے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ میں نے نرگس کو بتھیرا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ دن رک جائے تاکہ شادی کی رسومات دھوم دھام سے پوری کی جا سکے، لیکن نرگس کی طرح میری یہ بات ماننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اس نے یہی کہا اسے یہی کہا تھا کہ وہ کسی قسم کے ہنگاموں کو پسند نہیں کرے گی۔ مبادہ شادی کی اطلاع اس کے والدین کو ملے اور وہ اسے واپس جانے کے لیے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات چونکہ معقول تھی، اس لیے میں نے مزید اصرار نہیں کیا اور اسی روز شام کو ایک قاضی کو بلا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں، جو میرے دفتر کے ملازم تھے، نکاح پڑھوا لیا۔ نرگس عثمانی سے شادی کر لینے کے بعد میں نے اپنے تمام بیرونی مصروفیات یکسر ختم کر دی تھیں۔ اگر کوئی خاص آدمی ملنے کی غرض سے آتا تو اسے روک لیا جاتا، ورنہ بستر کو دروازے سے ہی یہ کہہ کے واپس کر دیا جاتا کہ صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ فون کرنے والوں کو بھی اسی انداز میں ڈال دیا جاتا تھا۔ میرے شب و روز نرگس کی رفاقت میں گزر رہے تھے۔ ہم وقت میں اس کی زلفوں کی چھاؤں تلے لیٹا ایک انوکھی دنیا میں گم رہتا۔ سچ پوچھے تو میرے دل ایک لمحے کے لیے بھی نرگس سے دور ہونے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس کے والہانہ پن اور خوبصورت باتوں نے مجھے اس قدر مدہوش کر رکھا تھا کہ مجھے وقت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات کب آئی، صبح کب دوپہر کے ہنگاموں میں مدغم ہو جاتی تھی۔ مجھے ان باتوں کا نہ تو کوئی دھیان رہتا اور نہ ہی میرے پاس فرصت کا کوئی ایسا لمحہ تھا جو میں ان باتوں پر غور کر سکتا تھا۔ نرگس کو اپنا بنا لینے کے بعد میرے اندر ایک نیا انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اب میں نے سٹہ اور ریس کھیلنا تک کر دیا تھا۔ رہا دولت کی فراوانی کا سوال، تو پہلے انکا کی پراسرار قوت میرے کام آتی تھی، اور اب نرگس کے قدموں کی برکت سے مجھے دنیا کا سارا عیش و آرام حاصل تھا۔ میرے کاروبار میں حیرت انگیز طور پر ترقی ہو رہی تھی۔ میں ان بدلتے ہوئے حالات سے مطمئن تھا۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ اب میری زندگی بڑے سکون اور آرام سے گزر سکے گی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی برے کاموں کی طرف دھیان نہیں دوں گا، لیکن کبھی کبھی یہ خیال کہ ان کا وجود بدستور میرے سر پر مسلط تھا مجھے فکر مند کر دیتا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا کہ کہیں کوئی عہد کے مطابق مجھے پھر اس کے لیے خون فراہم کرنا پڑے گا۔ کئی بار میں نے بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا کہ نرگس کو جو اپنی شریک زندگی تھی، انکا کے بارے میں سب کچھ بتا کر اس سے کوئی مشورہ مانگوں، لیکن کمرہ کی موت کے وقت انکا نے مجھے جو دھمکی دی تھی، میں اسے اس قدر خوفزدہ تھا کہ چاہنے کے باوجود شادی کے 20-25 دن بعد تک نرگس سے انکا کے بارے میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جو بات میری زبان سے نکلتی تھی اس کا علم انکا کو ہو جاتا، البتہ جو بات میرے دل میں سوچا کرتا تھا، ابھی تک اس کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ انکا اس کے بارے میں نہیں جا سکتی تھی۔ میری شادی کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں انکا برابر میرے سر پر موجود رہی تھی، لیکن روٹھی روٹھی سی۔ اس نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ میں ہمیشہ عالم تصور میں محسوس کرتا جیسے انکا مجھ سے بےحد ناراض ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ کسیدی آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہے۔ میں جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا، پھر نرگس سے باتوں میں الجھ کر انکا کے وجود کو وقتی طور پر بلانے کی پوری کوشش شروع کر دیتا۔ ویسے دل ہی دل میں ہمیشہ یہی دعا مانگتا رہتا تھا کہ خدا کرے انکا مجھ سے ہمیشہ کے لیے یوں ہی روٹھی رہے اور ہمیشہ ہمارے درمیان کوئی گفت و شنید کا سلسلہ بھی دوبارہ قائم نہ ہو، کہیں مجھے پھر اس کے لیے کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا پڑے۔ انکا
इनका ने मुझसे कहा था कि उसे अपने पुरस्कार वजूद को बरकरार रखने के लिए हर माह किसी इंसान के खून की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन इस बार कमला का खून पियो से 1 माह से कुछ ज़्यादा दिन गुजर चुके थे, मगर इसने अभी तक मुझसे किसी किस्म की कोई फरमाइश नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद हो चली थी कि गालिबन अब इनका मेरा पीछा छोड़ देगी और किसी दूसरे सर को अपना मस्कर बना लेगी। मुझे बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार था जब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूँ कि एक रोज़ जब मैं नरगिस को घर पर छोड़ एक ज़रूरी काम निपटाने के घर से ऑफिस के लिए रवाना हुआ, तो इनका मुझे रास्ते में तन्हा पाकर मुखातिब किया, जमील, मैं तुम्हारे अंदर कुछ तब्दीलियाँ देख रही हूँ। इनका की सरगोशी मेरे कानों में उभरी तो मेरा सुकून दरहम बरहम हो गया। मैंने महसूस किया जैसे यह जुमला अदा करते वक्त इनका के चेहरे पर करब तारी थी। वो अपनी नशीली नज़रों से, जिनमें इस वक्त शिकायत भरी हुई थी, मुझे टिकटिकी बांधे देखी जा रही थी। उसके चेहरे पर आज वो सुर्खी भी मौजूद नहीं थी जो इंसानी खून पीने के बाद नमूदार हो जाती थी। उसकी तरशीदा होंठ खिजां ज़्यादा पत्तियों की तरह मुरझाए मुरझाए से नजर आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मैंने इनका के चेहरे पर फैले हुए तासुरात को महसूस किया, फिर संभल कर बोला, तुम भी तो आजकल मुझसे नाराज़ हो। हाँ, लेकिन मेरी नाराज़गी की वजह तुम्हें मालूम है। इनका बोली, मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। मैंने दीदा दानिस्ता इंसान बनते हुए कहा, वरना मैं खूब जानता था कि इनका की नाराज़गी का सबब क्या है। वो मुझसे इसी दिन से बरहम थी जब मैंने उसे इंसानी खून पीने से बाज रहने का मशवरा दिया था। तुम्हें अब इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि जो तुम मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश करो। इनका ने शिकायत भरी आवाज़ में जवाब दिया, ये बात नहीं है इनका, बल्कि दरअसल बात यह है कि मैं रहने दीजिए जमील साहब। इनका ने मेरे जुमले को दरमियान से उचकते हुए तेज़ी से कहा, मैं देख रही हूँ कि जब से तुमने नरगिस से शादी की है तुम्हारी दिलचस्पी मेरे वजूद से कम होती जा रही है। तुम मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए बड़ी अहम हैसियत रखती हूँ, नरगिस से भी ज़्यादा। लेकिन नरगिस से शादी का मशवरा तो खुद तुमने ही दिया था। मैं थूक निकल कर बोला, इनका की बात ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैं इस सब से इनकार नहीं करूँगी, मगर तुम मेरा मकसद नहीं समझे। इनका ने तेजी से जवाब दिया, मैं तुमसे किसी जिस्मानी कुर्ब की ख्वाह नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने किए हुए आहद पर कायम रहो। आहद का लफ्ज़ मेरे जन्म पर बनकर फटा था। उसी वक्त मुझे यह ख्याल आया कि कहीं इनका फिर मुझे किसी कत्ल पर मजबूर ना कर दे, और इस ख्याल के उबरते ही मेरा सारा जिस्म किसी अनजाने खौफ से कबकबा उठा। अभी मैं कोई माकूल जवाब सोच ही रहा था कि इनका ने बड़ी संजीदगी से कहा, जमीन, अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी तो उस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। जितना तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं तुमसे और करीब होती जाऊंगी। लेकिन अब मैं तुम्हारी खातिर किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। अचानक मैंने बदले हुए तेवर से जवाब दिया। मैंने महसूस किया था कि इनका मेरा जवाब सुनकर बोली, मैं तुमको एक मौका और दे सकती हूँ सोचने के लिए। दफ़ा हो जाओ, मैं चीख उठा। मुझे किसी मौके की ज़रूरत नहीं है। नरगिस के साथ मैं किसी झोपड़ी में भी खुश रह सकता हूँ। तुम अगर चाहो तो अपनी दी हुई दौलत शोहरत वापस छीन लो। इस बार इनका ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे मौजूदा रवैये ने उसे मुतहैया कर दिया है। उसका चेहरा देखते हुए तनूर की तरह सुर्ख हो रहा था। कुछ देर तक वो खुशीले अंदाज में खड़ी अपने होंठ चबाती रही। फिर मैंने महसूस किया कि उसका पुरस्कार वजूद मेरे सर पर से रेंगता हुआ उतर गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जमशेद और कमला के कत्ल के बाद हुआ था। एक साने के लिए मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि इनका के पुरस्कार वजूद से मुझे छुटकारा मिल गया है, मगर फिर दूसरे ही लम्हे इनका की हैरत अंगेज कूतों का ख्याल मेरे जहन में फिर से उभरा तो किसी अनजाने खौफ के तहत मेरे जिस्म के रोंगटे अरफ की सूरत खड़े हो गए। मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका मुझे किसी नई मुसीबत से दो चार कर दे। उसके लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं थी। इसके लिए आते ही मैंने बड़ी तेज़ी से गाड़ी का रुख करके सब मोड़ दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि कबल इसके कि इनका मुझे किसी मुसीबत में गिरफ्तार कराए, मैं नरगिस को तमाम तफसील बता दूंगा और फिर वही करूंगा जो मशवरा मुझे नरगिस देगी। गाड़ी आंधी और तूफान की तरह घर की सम दौड़ रही थी। रास्ते में कई जगह हादसा होते होते बचा।
بہرحال میں کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ پھر میں نے نرگس کو منع شروع سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دی، جنہیں سن کر وہ یوں میرے چہرے کو کھونے لگی جیسے اسے میری صحیح الدماغی پر شبہ ہو رہا تھا۔ پھر وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہیں مجھ پر مالک کھولے کا کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا۔ اسے میری باتوں پر اعتبار نہیں آتا۔ نرگس میری زندگی، میں نے اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کی پریشانی چومتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ تم ہی کیا، اگر کوئی دوسرا بھی سنے گا نا تو یہی کہے گا کہ میری دماغی حالت خراب ہو گئی ہے، لیکن یقین کرو میری روح، اس وقت میں نے جو تم سے کچھ بھی کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ درست ہے، اور اب میں تمہارے مشورے کا منتظر ہوں۔ نرگس بڑی دیر تک حیرت اور استحضاب کی کیفیت سے دوچار خالی خالی نظروں سے میرا چہرہ تکتی رہی، لیکن جب میں نے قسمیں کھا کر اسے یقین دلایا تو اسے میری باتوں پر اعتبار آ گیا، مگر اس کے باوجود فوری طور پر مجھے مشورہ دینے کی بجائے تصور حیرت بنی رہی، یوں جیسے اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی تو اس نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ ان کا آپ کو کسی مصیبت میں پھنسا دے گی؟ ہاں، میں تلبلا کر بولا۔ وہ کمبخت بڑی پراسرار قوتوں کی مالک ہے۔ اس نے مجھ سے کئی موقعوں پر یہ بات کہی تھی کہ اگر کبھی میں نے اس کے ساتھ بد عہدی کی تو وہ مجھے الجھن اور پریشانی میں گرفتار کروا دے گی۔ میرا مشورہ ہے آپ کسی پیر صاحب سے ملیں۔ نرگس نے جلدی سے کہا، مجھے تو ان کا وجود کوئی چھلاوا یا گندی روح معلوم ہوتی ہے جس کا توڑ کوئی بزرگ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر کسی پیر صاحب سے مل کر جان و مال کی سلامتی کا تعویذ حاصل کریں، خدا نے چاہا تو پھر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ نرگس کا مشورہ اس قدر معقول تھا کہ مجھے اپنے آپ پہ غصہ آ گیا۔ جو بات مجھے اس وقت نرگس نے بتائی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں کیوں نہ آئی، ورنہ میں ضرور کسی بزرگ سے رجوع کر چکا ہوتا، اور کیا ہی عجب تھا کہ ان تمام پریشانی سے بھی محفوظ رہتا جب مجھے جو جانوں کی طرف سے گھیر چکی ہیں۔ میں اسی طرح ادھیڑ بن میں مبتلا کہ نرگس بڑے پیار سے بولی، کس سوچ میں گم ہیں آپ؟ میری ماں نے تو اسی وقت جا کر کسی پیر صاحب سے تعویذ حاصل کر لیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر میں کسی بزرگ سے واقف نہیں ہوں۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مگر میں کسی بزرگ سے واقف نہیں ہوں۔ پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہے، نرگس بولی۔ آپ باہر جا کے اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والے سے پوچھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی کوئی رہنمائی کر دے۔ نرگس کے مشورے پر میں نے اسی وقت اپنے تمام دوستوں کو فون کھڑکانے شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے فون پر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ جو لوگ ملے انہوں نے پہلے تو اس بات پر میرا مذاق اڑایا کہ مجھے اچانک کسی پیر بزرگ کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے، پھر یہ کہہ کر کہ مجھے مایوس کر دیا کہ وہ کسی ایسے بزرگ سے واقف نہیں جو میری پریشانیوں کا تدارک کر سکے۔ تقریباً 3 گھنٹے تک میں ایک ایک واقف کار سے فون پر رابطہ قائم کرتا رہا، لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر میں نے سوچا کہ دفتر جا کے اپنے ملازموں سے کیوں نہ معلوم کر لیا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی میری مدد کر سکے۔ نرگس نے بھی میرے خیال کی تائید کی، چنانچہ میں پریشانی کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نرگس باہر تک میرے ساتھ آئی۔ اس تمام عرصے میں وہ برابر مجھے تسلی دیتی رہی اور ہمت نہ ہارنے کی تلقین کرتی رہی۔ جس وقت میں نے گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اس وقت بھی وہ مسکراتی اور پر امید نظروں سے مجھے خداحافظ کہہ رہی تھی۔ قبل اس کے کہ میں گاڑی کو اپنے بنگلے کے احاطے سے باہر نکال پاتا، پولیس کی ایک جیپ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور پھر اس میں سے 6-7 باوردی مسلح افراد سپاہیوں نے کود کر میری گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد وہی انسپکٹر ریوالور تانے میرے قریب آیا جسے میں نے کملا کے سلسلے میں 1.5 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ کیا بات ہے انسپکٹر؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مسٹر جمیل، ہم آپ کو رحمت علی، میرے ملازم کا نام جسے میں برطرف کر چکا تھا، اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں، انسپکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس کے اشارے پر 2 پولیس اہلکاروں نے مجھے باہر گھسیٹ کر میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ نرگس دروازے کے پیچھے کھڑی ہکا بکا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حالات نے اتنی تیزی سے اپنا رخ تبدیل کر لیا کہ میں ششدر ہی رہ گیا اور معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ انسپکٹر، تھوڑے توقف کے بعد میں نے حیرت سے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ رحمت علی کے قتل کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کا ثبوت آپ عدالت میں دیجیے گا۔ لیکن انسپکٹر، جب میں بے گناہ ہوں تو پھر مجھے گرفتار کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اب یہ مکاری نہیں چلے گی جمیل صاحب، انسپکٹر مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ ممکن ہے آپ نے یہ سوچا ہو کہ رحمت علی کو قتل کروا دینے کے بعد آپ گملا کے سلسلے میں ثبوت ختم کر دیں،
لیکن آپ نے اس کام کے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ کلن خان پہلے بھی کئی بار سزا کاٹ چکا ہے۔ اس نے رنگے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد بڑی آسانی سے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا انسپکٹر؟ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے کے عوض رحمت علی کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، میں کسی کلن خان سے واقف نہیں ہوں۔ میں چیخ اٹھا۔ کملا کے سلسلے میں بھی آپ نے یہی کہا تھا۔ پولیس انسپکٹر کا لہجہ اس قدر سرد اور معانی خیز تھا کہ میں گنگ رہ گیا۔ پھر یکلک ہی میرے ذہن میں ان کا تصور ابھر آیا۔ یقیناً یہ سب کچھ اس کی انتقامی کارروائی تھی جس نے مجھے گلے گلے تک حالات کے چنگل میں پھنسوا دیا تھا۔ میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ میں چیختا چلاتا اور قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی کا ثبوت یا یقین دلاتا، لیکن انسپکٹر نے میری ایک نہ سنی۔ میری اس التجا کو بھی رد کر دیا کہ میں وہ دو باتیں نرگس سے کر لوں۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ایسے موقع پر ہوتا ہے۔ پولیس والے میری مزاحمت کے باوجود دھکے دیتے اور گھسیٹتے ہوئے جیپ تک لائے، پھر مجھے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینک دیا گیا۔ نرگس کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی مجھے اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ میرا ذہن اس وقت مئو ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے تھانہ نزدیک آتا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں جیپ میں پچھلی نشست پر پولیس والوں کے درگاہ میں گھرا بیٹھا اپنے انجام پر غور کر رہا تھا۔ حالانکہ رحمت علی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی کسی کلن خان کو جانتا تھا، اس کے باوجود میری حالت اس بے زبان بکرے سے مختلف نہ تھی جسے خرید لینے کے بعد اس کے مالک کو پورا پورا اختیار ہوتا ہے کہ جس طرح چاہے اسے ذبح کر لے۔ بات اگر صرف رحمت علی کی موت کی حد تک میں دور رہتی تو ممکن تھا میں اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر ضرور مارتا، لیکن اس وقت جب انسپکٹر نے مجھے گرفتار کیا تھا میں کملا کے سلسلے میں اسے سودے بازی کر چکا تھا اور وہ خوب جانتا تھا کہ کملا کے سلسلے میں نے اسے 1.5 لاکھ کی رقم محض تفریحاً نہیں دی ہوگی۔ خود میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن ان باتوں کے باوجود میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح قتل کے الزام سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر پولیس انسپکٹر 1-2 سپاہیوں کے ساتھ ہوتا تو میں اسے ایک بار پھر خریدنے کی کوشش کرتا، لیکن 7-8 پولیس والوں کی موجودگی میں اول تو رشوت کا ذکر مناسب نہیں تھا، دوسرے یہ کہ مجھ سے 10-12 لاکھ کا مطالبہ کر بیٹھتا جو اتنی جلدی ادا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے زیادہ تر روپیہ مختلف بینکوں میں جمع تھا جس کو نکلوانے کے لیے مجھے کم از کم 1 دن کی مہلت درکار ہوتی، جبکہ انسپکٹر کے رویے سے یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ مجھے ایک پل کی مہلت دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کم وقت نے مجھے اپنی بیوی نرگس سے 2 لمحے باتیں کرنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ بہرحال میں اس وقت بڑی بےدلی سے بہرحال میں اس وقت بڑی بے بسی کی حالت سے 2-4 تھا۔ ویسے اس بات کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اقبال جرم کبھی نہیں کروں گا اور بمبئی کے بڑے بڑے وکیلوں کو اپنی طرف سے کھڑا کر کے گلو پھانسی کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آگے جو نصیب میں ہوا ٹھیک۔ راستے میں پولیس انسپکٹر مجھے پریشان کرنے کی غرض سے 2-4 طنزیہ جملے بھی کہے، کڑک لفظ میں برا بھلا بھی کہا، لیکن میں چپ سادے بیٹھا رہا۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک ہندو ایس پی پہلے سے ہی میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے اس کے چہرے پر تناؤ پیدا ہو گیا اور وہ یوں خونخوار نظروں سے مجھے گھورنے لگا جیسے مجھے کچا جواب ڈالنے کے لیے امکانات پر غور کر رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اس کی نظروں کی تاب بھی نہ لا سکا تھا، لیکن پھر میرے دل نے کہا، جمیل صاحب اگر تم نے اس موذی کے سامنے ذرا بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا تو گلے گلے تک پھنس جاؤ گے۔ ہمت سے کام لو، جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا، پھر ڈرنے سے کیا حاصل۔ دل کا یہ مشورہ مجھے بہرحال قبول کرنا پڑا، اس لیے کہ میرے پاس بچاؤ کا فی الحال کوئی راستہ بھی نہ بچا تھا۔ چنانچہ میں نے دل پر قابو پاتے ہوئے نظر اٹھا کر ایس پی کے خونخوار چہرے کو دیکھا اور قدرے تلخ آواز میں پوچھا، مجھے کس جرم کی پیدائش میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ ایس پی نے بھویں چڑھا کر کچھ ایسے سرد لہجے میں جواب دیا کہ میں ایک بار پھر گڑبڑا گیا تھا، مگر جلد ہی دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بولا، اگر مجھے حالات کا علم ہوتا تو آپ سے کیوں دریافت کرتا؟ رحمت علی کا نام سنا ہے تم نے؟ ایس پی نے بگڑے ہوئے تیور سے سوال کیا۔ اس کا چہرہ خون کی سرخی سے دمکتا نظر آ رہا تھا، آنکھوں کا تیکھا پن ظاہر کرتا تھا کہ وہ سخت گیر طبیعت کا شخص تھا۔ رحمت علی میرا ملازم تھا،
جسے میں نے کچھ عرصہ قبل اپنی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ کیوں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ایس پی نے میرے قریب آتے ہوئے کڑک لہجے میں کہا، تم نے یقیناً اسی نجی معاملے کی دبانے کی خاطر رحمت علی کو اپنے راستے سے ہٹایا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا۔ بکمت! ایس پی ایک دم چیخ پڑا۔ سیدھے رہ کرارے جرم کر لو، اس میں تمہاری خیریت ہے، ورنہ میں مجرموں کی زبان کھلوانے کے اور بھی بہت سارے کارآمد طریقوں سے واقف ہوں، لیکن میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ رحمت علی کے قتل سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ کیا کملا کے بارے میں بھی تم حلف اٹھا سکتے ہو کہ تم نے اسے نہیں مارا تھا؟ ایس پی نے دانت پیستے ہوئے مجھے قہر آلود لہجے میں مخاطب کیا تو میں سہم کر ہی رہ گیا۔ جہاں تک رحمت علی کا تعلق تھا تو میں اس کے لیے نہا دھو کر اور مسجد میں جا کر قرآن اٹھانے کو بھی تیار تھا، اس لیے کہ رحمت علی کے قتل کی سازش میں قطعی بے گناہ تھا، مگر کملا کے لیے جھوٹا حلف اٹھا لینا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ابھی میرا ضمیر اتنا مردہ نہیں ہوا تھا کہ میں محض اپنی زندگی بچانے کی خاطر اپنا ایمان بیچتا تھا۔ یوں بھی مجھے علم تھا کہ جھوٹا حلف لینے کے باوجود میری گلو خلاصی آسانی سے نہ ہو سکے گی، چنانچہ میں ایس پی کی بات کا جواب دینے کے بجائے تل ملا کر اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگا۔ ایس پی نے مجھے خاموش پایا تو کسی کٹ کھانے کتے کی طرح گھررایا۔ کیوں؟ اب تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بولو، کیا کملا کے قتل میں بھی تمہارا ہاتھ نہیں تھا؟ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کملا کی موت میں میرے ذاتی ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا، میں نے دبی زبان میں جواب دیا۔ اوہ! ایس پی کی آنکھیں چمک اٹھیں تو گویا تم لوگوں کا کوئی باقاعدہ گروہ ہے۔ یہ سراسر بہتان ہے، میں جھلا گیا۔ میرا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی کا قتل کیا ہے، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ایس پی نے مجھے غضبناک نظروں سے گھورا، پھر انسپکٹر کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کلن کو لے کر آؤ۔ انسپکٹر تیزی سے ایڑیوں کے بل گھوم کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں دانستہ خاموش رہا۔ کلن خان کے بارے میں مجھے انسپکٹر کی زبانی میں صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ اس کا شمار شاطر قسم کے مجرموں میں ہوتا ہے۔ وہ کون تھا، کیا تھا اور کیوں اس نے رحمت علی کے سلسلے میں میرا نام لیا تھا، اس زمانے میں مجھے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سب انکا کی شرارت ہے۔ انسانی خون کی فراہمی کے سلسلے میں میرا کھرا کھرا جواب سن کر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ پھر وہ میرے سر پر سے رینگ کر اتر گئی تھی اور اب تک لاپتہ تھی۔ کیا عجب، اس وقت جب میں ایس پی کے سامنے دم سادے کھڑا ہوں، اپنے وجود کو تقویت دینے کی خاطر رحمت علی کا خون پینے میں مصروف ہوں، مجھے ایک بار پھر شدت سے انکا کے پراسرار وجود پر غصہ آ گیا۔ کوئی شبہ نہیں کہ میرے پاس اس وقت جو دولت اور امارت تھی اور عیش و آرام کے سامان جو مہیا تھے، وہ سب انکا کے پراسرار وجود کے دم سے ہی تھے۔ لیکن جب کہ میں قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکا تھا، وہ دولت بھلا میرے کس کام کی تھی؟ اگر انکا نے میری درخواست پر غور کر لیا ہوتا تو میں اس نوبت تک کبھی نہ پہنچتا۔ ابھی میں ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ انسپکٹر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ پستہ قد ہٹا کٹا اور دہر جسم کا ایک شخص بھی تھا، جس کے بھرے بھرے مگر کھردرے چہرے پر گھنی اونچیں بے حد خطرناک اور ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس بات کی گمازی کر رہی تھی کہ وہ یقیناً قاتل ہوگا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک سرسری نظر میرے چہرے پر ڈالی، پھر ایس پی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، خیریت تو ہے وی مہاراج؟ روی شنکر ایس پی کا نام تھا جو مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ کیسا یاد کیا ہے کلن خان کو؟ کلن خان؟ ایس پی رما شنکر نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس شخص کو جانتے ہو؟ خوب جانتا ہوں جناب، یہ جمیل احمد خان صاحب ہیں۔ کلن خان نے کچھ ایسے لہجے میں جواب دیا تھا جیسے وہ ایک زمانے سے مجھے واقف رہا ہو۔ اس کے سفید جھوٹ پر میرا خون کھول ہی تو اٹھا تھا، لیکن میں بدستور خاموش کھڑا غصیلی نظروں سے گھورتا رہا۔ رحمت علی کا قتل کس نے کیا تھا؟ ایس پی نے پوچھا۔ بمبئی میں کلن خان کے سوا اور کون مائیکل لال ہے جو انسانی خون سے ہولی کھیلنے کی جرات کر سکے؟ کلن خان نے گردن اکڑ کر کہا، باقی سارے تو ٹکیا چور ہیں، ہجڑوں کی اولاد۔ رحمت علی سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ دولت کی سوا کبھی کسی سے اپنی جاری نہیں رہی روی مہاراج۔ کلن خان بدستور بڑی بے پرواہی سے بولا، تم اگر منہ مانگے دام چکانے پر تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے حکم پر بھی جسے کہو قتل کر سکتا ہوں۔ رحمت علی کے قتل پر تمہیں کس نے مأمور کیا تھا؟ اس بار کلن خان نے جواب دینے کے بجائے میری طرف توجہ سے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تم مجھے کوئی کاغذی خان معلوم ہوتے ہو جمیل احمد، تمہارا دم نکلا جائے، ورنہ میں تو جب بھی پولیس کے نرغے میں پھنسا ہوں ہمیشہ خم ٹھوک کر مقابلے پر ڈٹا رہا۔ تم بھی فکر مت کرو، سرکاری مہمان خانے میں دونوں وقت بڑی پابندی سے راشن ملتا ہے،
رہا محنت مشقت کا کام تو وہ میری مرضی پر منحصر ہے۔ جیل کے سارے لوگ میری شکل دیکھ کر کام جاتے ہیں، تو میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایس پی نے کھٹرے لہجے میں پوچھا، رحمت علی کے قتل پر تمہیں کس نے مامور کیا تھا؟ ایک سگریٹ ملے گی مہاراج؟ کلن خان نے ایس پی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈھیٹ بن کر کہا، قسم بھگوان کی، صبح سے 2-4 دم لگانے کو ٹوٹا بھی نہیں ملا۔ میرا خیال تھا کہ روی شنکر کلن خان کا جواب سن کر اس پر جوتوں اور راشوں کی بارش شروع کر دے گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب روی شنکر نے خود اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر اسے پیش کیا اور جلانے کی خاطر پرانے ٹائپ کا اپنا لائٹر بھی فراہم کیا۔ کلن خان نے سگریٹ جلا کر جلدی جلدی 6-7 لمبے کش لیے، پھر اطمینان کا سانس لے کر بولا، اب تم چاہو پوچھ سکتے ہو، رحمت علی کا قتل تم نے کس کے کہنے پہ کیا؟ مایا دیوی کے حکم پر۔ کلن خان نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے جواب دیا، پھر میری طرف اشارہ کر کے بڑے بے پرواہی سے کہا، ان دیالو ساہوکار نے مجھے 10,000 روپے محض اسی بنا پر دیے تھے کہ میں رحمت علی کو ٹھکانے لگا دوں۔ سب میں نے ایک ہی بار میں اس کی اندڑیاں پیٹ سے باہر نکال دی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں چیخ اٹھا، میں نے اسے کوئی رقم نہیں دی، نہ ہی پہلے میں نے اس کی شکل دیکھی ہے۔ مرد بنو جمیل احمد خان، کلن خان نے کڑک کر کہا، اگر تمہارے اندر پولیس کی سختی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تو پھر عیاشی کیوں کی تھی؟ تم جھوٹے ہو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں نے براہ راست کلن خان کو مخاطب کیا، کملا کو تو جانتے ہوگے، جس کو تم نے چوپاٹی پہ قتل کیا تھا، اور پھر اس چھوکری کی خاطر تم نے مجھے رحمت علی کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ اتنی جلدی ہجڑوں کی طرح کیوں رونے لگے؟ مرد بنا جمیل خان، اب جب ساری بات پولیس کو معلوم ہو گئی تو مزید چھپانے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ ایس پی روی شنکر مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ خوف کے مارے سر تاپا لرز رہا تھا۔ کلن خان نے کس بے باکی سے مجھ پر رحمت علی کے قتل کا الزام لگایا تھا؟ اس میں میری بچت کا کوئی پہلو نظر نہ آتا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی کہ آخر اس نے مجھے شناخت کس طرح کر لیا تھا، اور اس نے میری بگڑی ہوئی عادتوں کے بارے میں اتنی واقفیت کیسے حاصل کر لی۔ کمرے میں کچھ دیر تک سناٹا طاری رہا، پھر ایس پی کے اشارے پہ کلن خان کو باہر لے جایا گیا۔ میں اور ایس پی تنہا رہ گئے تو ایس پی نے مجھے گھورتے ہوئے سر لہجے میں مخاطب کیا، کیا اب بھی تم کملے اور رحمت علی کے قتل سے انکار کرو گے؟ میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کامتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ گویا اب مجھے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے دوسرا رختہ اختیار کرنا پڑے گا، روی شنکر نے بڑے خشک لہجے میں کہا، پھر غصے میں پیچو تاب کھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم پھر جلد حاضر ہوں گے، اس امید پہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا پولیس جمیل احمد خان کو جیل میں ڈال دے گی، یا وہ بچ کر نکل جائے گا، یا پھر وہ کسی وکیل کو ہائر کر کے بچنے کی کوشش کرے گا؟ اللہ حافظ۔